أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں مہلت دی اور جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح اور سیدھے رستے پر رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل ہم نے الحمدللہ سورہ طٰہٰ شروع کی تھی، اور اس کا پہلا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک ہے، وہ ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا صرف ترجمہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے 24 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے اور عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کے نیچے ہر چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا یہیں ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے لیے لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی: اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی اس سے مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا: اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا: بے خوف ہو کر اس کو پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔
اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب یا بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ پہلی آیات جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کی کچھ اور آیات ایک مختلف انداز سے ذکر ہوئی یہاں پر، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا پیغام پہنچایا کہ تمہیں رسول کے طور پر چن لیا گیا ہے، اور ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات جو ہیں یا نصیحت جو ہیں وہ بھی دیں، اور سب سے پہلی نصیحت وہ ہوئی توحید کی، اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کی اور بندگی کرنے کی۔ اور تو بڑھتے ہیں آگے بھی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے، تو اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا حضرت موسیٰ کو کہ فرعون کی طرف جا، کیونکہ وہ تو سرکش ہوا جاتا ہے، وہ تو اپنی حدوں کو کراس کر چکا ہے اور بہت سارے معاملات میں ساری حدیں توڑ بیٹھا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب تو کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت توحید دو، تو کچھ حالات و واقعات ایسے تھے جن کا ہم یہاں پر صرف سمجھنے کے لیے ذکر اگر کریں کہ فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا جو بہت ہی سرکش تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا، بہت ہی جابر اور ظالم تھا، اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب مصر میں گئے تو وہاں پر بنی اسرائیل کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ہجرت کرائی۔ شروع میں تو وہ بہت ہی ایک اعلیٰ اور افضل ان کو افضلیت تھی، بڑی ان کو عزت و تکریم تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عزت اور تکریم جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور ادھر مصر کے بادشاہ جو ہیں وہ بھی بدلتے چلے گئے، تو آہستہ آہستہ وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ایک تو گمراہیوں میں بہت آگے بڑھ گیا، دوسرا ان کا جو سوشل سٹیٹس تھا وہ وہاں پر تقریباً ختم ہو گیا، اور وہ وہاں پر اب وہ غلامی کی شکل میں موجود ہیں، ایک غلام قوم کے طور پر، جن کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، اور جو فرعون یا اہل فرعون کے جو مین پاور سپلائی ہے، جو افرادی قوت ہے، وہ جو غلام اس کے لیے مختص ہوتے یا ملتے تو وہ بنی اسرائیل سے ہی لیے جاتے، یعنی وہ ان کی 100% ایک غلامی کی اور ایک قید کی زندگی وہاں پر تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب ان کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ پوری قوم جو ہے غلامی میں آ چکی تھی۔ اب وہ ایک جابر اور سرکش تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والا تھا، اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت اور جتنا زیادہ مرتبہ اور جتنی زیادہ طاقت اور جتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہوں، وہ اتنا ہی زیادہ تکبر میں پڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ جابر ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فرعون کی جو سلطنت ہے اور فرعون کی جو بادشاہت ہے اس میں کتنی وسعت تھی اور کتنی عمارت تھی، اس کا اندازہ آج بھی ہم فرعون کے جو محلات ہیں احرام مصر میں ان کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں، تو وہ کتنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور اتنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا ظلم اور اس کا جو تکبر ہے اس کا بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جابر اور ظالم اور بڑا ہی متکبر تھا، جس کے سامنے کسی اور کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس قدر وہ سرکش اور آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنی عبادت بھی کراتا تھا
اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی عبادت کراتا تھا، اس کا ایک ڈر، اس کی حیثیت اور اس کے سامنے بولنے کا اور اس کے سامنے کچھ بات رکھنے کا ایک جو طاقت چاہیے وہ طاقت، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں رہے، آگے کچھ واقعات آئیں گے ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی اور ان کی پرورش کے حوالے سے بھی. تو مصر میں جب تھے تو وہاں پر ایک فرعونی یا قبطی کا ایک قتل ہو گیا، قتل ناحق ہو گیا حضرت موسیٰ سے. اس کا واقعہ بھی پھر ڈیٹیل میں بعد میں سورہ قصص میں آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے. بہرحال یہاں پر اتنا ہی مختصر کہ ان سے ایک قتل خطا ہو گئی، صرف ایک گھونسا یا مکہ جو ہے وہ اس سے ہی ایک شخص کی موت ہو گئی، اور اس موت کے سزا سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے مدین کا سفر کیا. مدین وہاں سے چلے گئے اور کچھ عرصہ وہاں پر رہے. تو ایک اہل مصر یا یعنی فرعون کا ایک یہ بھی ڈر ان کا کہ ان کا تو ایک بندہ جو ہے وہ بھی فرعونی کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، تو اس کے لیے بھی اس کی دشمنی جو ہے وہ مول رکھی تھی، یا اس کے لیے بھی وہ اس کے دشمن تھے. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو غلطی سے آگ کا کوئی انگارہ جو ہے وہ انہوں نے منہ میں رکھ لیا، کھجور کے دھوکے میں یا کسی موتی وغیرہ کے دھوکے میں غلطی سے آگ کا انگارہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی زبان پر رکھ لیا یا منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے اس میں لکنت آ گئی. وہ بولنے میں تھوڑا سا ان میں اس میں تھوڑی سی مطلب اڑکن جو ہے وہ کہتے ہیں لکنت. تو اب یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ پھر یہ تو سارے جو ہیں یہ ظاہری اسباب ہیں، ظاہری طور پر یہ حالات و واقعات ہیں. ان ظاہری اسباب کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال ہونا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کوشش اور محنت کے لیے، وہ بھی ایک بہت ہی ضروری امر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال کرنے کے لیے یہ سارے جو باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ساری کی ساری بھی لاگو ہو سکتی ہیں. وہ ساری جو ہے وہ پس منظر میں رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ ایک بہت بڑا ایک جو ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کہا ہے، یا ایک مقصد جو ہے اس کے اوپر مجھے حکم دیا ہے کہ آگے بڑھو، تو اس کے لیے پھر میری کچھ دعائیں ہیں ان کو بھی تو سن لے اور ان کو قبول کر لے، تاکہ میری طاقت یا میری جو ہمت ہے اس میں بڑھاوا ہو، اور میں تیری خاص مدد کے ساتھ آگے پھر اگلی منزلیں جو ہیں وہ بھی طے کرتا جاؤں. تو یہاں پر یہ کچھ دعائیں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اور بہت ہی اہم دعائیں بھی ہیں. اور پہلی کچھ 4 آیات جو ہم بھی روز پڑھتے ہیں، جو دایان حق جو ہیں، جو تبلیغ کرنے والے، دوسروں کو درس دینے والے، دوسروں کو تعلیم دینے والے، یا دوسروں کو دین کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں، وہ اکثر و بیشتر یہ آیات جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، یا اپنی ان کی جو تاثیر ہے ان کی زبان میں، ان کے زبان میں جو اثر ہے یا اٹریکشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل کرنے کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہم بھی روزانہ اپنی مجلس کے شروع میں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرا رب تو کھول دے میرا سینہ یا میرا دل. اور سینے کو اکثر جو ہے وہ عقل و شعور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے عقل و شعور کے پردے جو ہیں ان کو کھول دے اور اس کو وسعت عطا فرما، یا میرا سینہ کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. یہ جو کام جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں یا کوشش کرنے جا رہا ہوں، اس میں میری خاص مدد فرماؤ اور اسے میرے لیے آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور تو کھول دے گرا میری زبان سے. میری زبان میں اگر کوئی لکنت ہے، اگر میری زبان میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ نہیں، میری ڈکشنری کمزور ہے، مجھے زیادہ بلاغت نہیں آتی، یا مجھے زیادہ میں عبور حاصل نہیں، تو میری زبان جو ہے اس کی گرہ بھی کھول دے، اس کے اوپر بھی آسانی اور آسانی کے ساتھ تیرے کلمات جو ہے یا تیرا ذکر جو ہے یا تیری ہدایت جو ہے وہ جاری و ساری ہو. یفقہوا قولی، اور وہ سب سمجھ لیں میری بات، اور میری بات میں اٹریکشن کر رکھ دے، اور میری بات میں اس قدر پر اثر کر دے میری آواز کو، میری بات کو، کہ سننے والا جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کو غور سے سنے، وہ سمجھ لیں میری بات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا، اور تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والا یا مدد کرنے والا، کوئی اسسٹنٹ جو ہوتا ہے
کسی حکمران کا یا کسی بھی ایک اہل شخص کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، جو اس کے لیے کام کاج بھی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے کچھ بوجھ بھی اٹھانے کے کام آتا ہے، بہرحال تو میرے لیے ایک وزیر یا میرا ایک اسسٹنٹ کے طور پر وہ بھی مقرر کر دے، من اہلی، میرے ہی گھر والوں سے، ہارون اخی، جو کہ ہارون ہے میرے بھائی کو، یعنی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور ان کی پیدائش کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہم آگے پڑھیں گے جب تو اس میں تھوڑا مختصر اس کا بھی ذکر کریں گے۔ بہرحال انہوں نے، حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا ساتھی اور مددگار بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو بھی میرا ساتھی بنا دے اور میری مدد کرنے کے لیے میرے شامل حال کر دے۔ اشدد بھی ازری، اور تو مضبوط فرما اس سے میری قوت، یعنی ہارون علیہ السلام سے ہارون کو میرے ساتھ شامل کر کے میرا ساتھی بنا کر مجھے تو مضبوط بنا دے اور میری قوت اس سے مجھے عطا فرما۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور تو شریک کر اسے میرے کام میں میری مدد کے لیے اسے میرے شریک کر دے، میرے ساتھ کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کرے تیری بہت زیادہ، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور ہم یاد کریں تجھے کثرت سے، تاکہ ہم جب یہ ساری دعائیں میری قبول ہوں اور میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہو اور ہم آسانی سے تیری مدد کے ساتھ، تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہم جب آگے بڑھیں تو ہم تیری تسبیح، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے رہیں اور تجھے کثرت سے یاد بھی کرتے رہیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہے ہم کو خوب دیکھنے والا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، جو کچھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہمارے اعمال و افعال و اقوال، وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تو جان خوب دیکھنے والا ہے، تو خوب پرکھنے والا ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت، یقیناً تو عطا کیا گیا، سؤلک، اپنا سوال، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جو تو نے دعائیں کی یا جو تو نے مجھ سے ہم سے یہ سوال کیا، ہم تجھے وہ سوال جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، ہم تجھے وہ ساری جو تو تیری دعائیں ہیں ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کو تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی اور ان کو ان کی دعاؤں کی بابت جو ان کا طلب کرنا تھا وہ ان کو عطا کر دیا گیا، یعنی ان کی زبان کی لطنت جو ہے وہ بھی جاتی رہی اور ان کے دل کا سینہ جو ہے وہ بھی کھل گیا، عقل و شعور کے اعتبار سے بھی یا عام بات چیت میں جیسے بھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آگے آیات میں آیا کہ رسول کے طور پر انہوں نے ان کا ساتھ جو ہے وہ بھی فراہم کر دیا ان کو۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بلا شبہ یقیناً ہم احسان کر چکے ہیں، علیک، آپ پر، مرتن اخرى، ایک مرتبہ اور بھی یا اس سے پہلے بھی، بلا شبہ ہم اس سے پہلے بھی یا پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہلے بھی اس وقت جب یہ کلام ہوا حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جب کا یہ واقعہ ذکر ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم تیرے اوپر بہت احسان کر چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ احسانوں کا ذکر جو ہے وہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف، ما یوحا، جو وہ وحی کی جاتی ہے، جو اب یہاں پر تجھ پر وحی کی جا رہی ہے، جو ہم نے تیری ماں کی طرف الہام کیا اس کو ہم اب تیرے اوپر وحی کرتے ہیں یا تجھے بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آگے جو تذکرہ ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ، جو اس کے جو بیس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد آگے واقعہ جب وہ آیات میں آئے گا تو اس میں سمجھ میں آسانی ہوگی کہ بنی اسرائیل، ہم نے دیکھا ابھی کہ وہ وہاں پر ظلم و ستم جو ہے ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، اور اہل مصر اور فرعون جو ہے وہ ان کی غلامی میں وہ ہیں، بلکہ ان کی قید میں ہیں اور ان کی افرادی قوت کے طور پر وہ کام آتے ہیں۔ تو وہاں پر اس وقت کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ ابری ہے اور وہ مصر کی طرف بڑھی ہے، اور اس نے سارے قبطیوں کو یا سارے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس آگ نے۔ جب اس نے یہ خواب دیکھی تو صبح اٹھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے کاہن اور نجومی وغیرہ جو ہیں ان کو بلایا اور ان کو خواب کا تذکرہ کر کے پوچھا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟
تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرانے کا یا تیری حکومت کو ختم کرنے کا سبب ہوگا. تو یہ اس کی تعبیر بتائی انہوں نے. تو اس تعبیر کے اعتبار سے پھر اس نے اعلان کرا دیا کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا کوئی مرد لڑکا جو میری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو اس کے بچنے کے لیے، اس سچویشن سے بچنے کے لیے اس نے ایک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں جو ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے. تو لہٰذا ان کا لڑکوں کا نومولود بچے جو لڑکے ہیں، ان بیٹے ہیں، ان کی پیدائش کے اوپر ان کا قتل جو ہے وہ شروع ہو گیا، بڑا عام ہو گیا. کچھ عرصہ جب گزرا، کیونکہ پوری افرادی قوت جو ہے یا پورے غلام جو ہیں اہل مصر کو یا مصر کے لیے، فرعون کے لیے، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے ہی آتے تھے. تو کچھ عرصے کے بعد فرعون کے جو ہواری ہیں یا اس کے جو امیر وزیر و مشیر وغیرہ ہیں، اس نے نوٹیفائی کرایا فرعون کو کہ جس طرح سے ہم یہ لڑکوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں تو ہماری تو پوری افرادی قوت ان سے ملتی ہے، تو ان قریب ہمارے پاس غلاموں کی کمی آ جائے گی، اور ہم غلام کہاں سے لائیں گے ہمارے کام کاج کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے ہمیں آدمی کہاں سے ملیں گے، اور یہ تو بڑا بعد میں معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، لڑکوں کو، اور 1 سال جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا جائے. اب 1 سال کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا. 1 سال، جس سال بچوں کو چھوڑنے کا یا قتل نہ کرنے کا حکم تھا، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد جس سال بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا، جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس سال میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور ظاہر حکم کے مطابق جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کو قتل کیا جانا جو ہے اس کا حکم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور کس طرح سے محفوظ رکھا اور کس طرح سے پھر ان کی پرورش کے معاملے کیے وہ ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں سے یہ قصہ جو ہے وہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سے پہلے بھی یا ایک مرتبہ پہلے بھی تم پر کچھ احسان کر چکے ہیں. اور اس میں پہلا احسان کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف، تیرے ماں کے دل میں ڈال دیا، تیری ماں کو الہام کے ذریعے کچھ ہدایات دی. ما یوحی، جو وہ وحی کی جاتی ہیں، جو تمہیں اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے تمہیں، یا آج تمہیں بتایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ کیا ہدایات تھی یا کیا تھا وہ واقعہ؟ انقذ فیہ، کہ تو ڈال دے اس کو یعنی موسیٰ کو، فی التابوتی، تابوت میں، ایک صندوق میں. اب یہ موسیٰ جو ہے وہ پیدا ہوئے جب لڑکے تو وہ بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ہی پرکشش ان کا چہرہ تھا اور بہت ہی خوبصورت ان کی شکل و صورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ماں سے کہا، ان کی ماں سے کہا کہ تو اسے ایک صندوق میں ڈال دے. فقذ فیہ فی الجم، پھر ڈال دے اس کو دریا میں. پھر اس صندوق میں ڈال کر، تابوت میں ڈال کر، اس تابوت کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ، پس چاہیے کہ وہ ڈالے اسے، لے اسے، یعنی وہ دریا جو ہے اس کو چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ ڈال دے الیم دریا کا، بالساحلی، کنارے پر. یہ دریا جو ہے وہ ایک کنارے پر ڈال دے گا اسے. یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، تو وہ پکڑ لے اسے، دشمن میرا بھی اور دشمن اس کا بھی. میرا اور اس کا دشمن یعنی اللہ کا اور موسیٰ کا، اس بچے کا دشمن جو ہے فرعون جو ہے وہ اس کو پکڑ لے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک طے شدہ جو ایک تدبیر تھی، حکمت تھی اس کے تحت، کہ اس کو تابوت کو تم دریا میں ڈال دو اور دو دریا میں چلتا ہوا ایک کنارے پر، ساحل پر پہنچے گا، اور پھر میرا اور اس کا دشمن جو ہے یا فرعون جو ہے وہ اس کو پکڑ لے گا، یا اس کو پکڑ لے تاکہ وہ اسے پکڑ لے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی تجھ پر، محبتا منی، محبت اپنی طرف سے، میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اپنی طرف سے محبت ڈال دی. کہ یہ اس کے درمیان ایک واقعہ ہے کہ جب وہ تابوت جو ہے وہ دریا کے ساتھ بہتا ہوا، دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا، یہ دریا جو ہے وہ فرعون کے محل سے گزرتا تھا، اور محل پر جا کر ایک کنارے پر وہاں پر لگ گیا. اور وہاں پر لوگوں نے جب دیکھا تو اس کو، صندوق کو جب کھولا تو اس میں سے تو ایک بچہ برآمد ہوا. تو یہ اس بچے کو پھر محل میں لے جایا گیا. اور فرعون کی اس وقت بیوی جو ہے، ان کا نام حضرت آسیہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ
وہ اہل مصر میں اہل بنی اسرائیل میں سے تھیں، تو وہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. تو جب وہ بچہ ایک صندوق میں دیکھا اور بڑا ہی پرکش بڑی خوبصورت شکل و صورت والا بچہ، تو انہوں نے فرعون سے کہا. فرعون نے جب دیکھا اسے بچے کو تو اس نے تو اپنے حکم کے مطابق اس کو قتل کرنے کا کہا، لیکن حضرت آسیہ نے اس کو انسسٹ کیا کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور یہ بچہ بھی خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب یہ ہمارے پاس آیا ہے ایک قدرت کے ذریعے، تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں اور پال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرے کچھ کام آئے. بہرحال انہوں نے فرعون کو مطلب اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس بچے کو مارنے کی بجائے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے محل میں اس کو رکھیں کہ شاید کہ کل کو یہ اس کے کام آئے. تو پھر فرعون جو ہے اس نے بھی اس کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ مان لی، اور اس طرح سے وہ القیت علیک محبۃ منی، کہ میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے تمہارے لیے جو محبت تھی وہ ڈال دی فرعون کے دل میں، یا آسیہ حضرت آسیہ کے دل میں، یا دوسرے لوگوں کے دل میں جنہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اور کہاں سے آیا کیسے آیا یہ کسی کو کچھ پتا نہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے، میرے محل یعنی فرعون کے محل میں، مطلب اللہ کی آنکھوں کے سامنے، اس کے تو پردہ کوئی بھی نہیں، لیکن یہاں پر یہ اس لیے خاص طور پر ہے کہ ایک اعلیٰ ماحول میں، جہاں پر مطلب ایک اعلیٰ اقدار یا جو بھی کل کو اس بادشاہ کے ساتھ اس کا مقابلہ طے تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر جو ہے اس کے تحت تھا، تو اس حساب سے ان کی پرورش جو ہے اسی فرعون کے محل میں ہی اللہ تعالیٰ نے مطلب ترتیب کر دی. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ کس طرح سے ان کو موت کے منہ سے نکال کر مصر میں ایک امیر مصر کے ہاں ان کو ٹھہرا دیا گیا، اور وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، اور وہاں پر وزیروں مشیروں کو آنا، اور بڑے بڑے تاجروں کو آنا، اور ان کے ساتھ گفت و شنید، اور ان کے ساتھ بات چیت، اور ان بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اس سے جو کانفیڈنس آتا ہے بات چیت کرنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں، وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی حالات جو ہیں یا وہی طرح کا انوائرمنٹ جو ماحول جو ہے وہ مہیا کر دیا کہ فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہونا شروع ہو گئی. اس تمشی، جب چلی جاتی تھی، اختو کا تیری بہن جب چلی جاتی تھی، جب ماں نے تابوت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے اس میں باکس میں وہ دریا میں ڈالا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن یا اپنی بڑی جو بیٹی تھی ان کو کہا کہ یہ تابوت کہاں پر بہ کر جا رہا ہے، ذرا اس کے پیچھے جاؤ اور اس کو ٹریس آؤٹ کرو ذرا کہ یہ جہاں پر کہاں پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن جو ہیں وہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ ہی رہیں، یعنی اس کو نظر میں رکھا اس کو، اور وہ محل میں پہنچا، اور محل میں کس طرح سے معاملہ ہوا وہ سارا اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن. اور جب وہاں پر جب فرعون ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، تو اس کی پرورش کرنے کے لیے اس کو دودھ پلانے کی ضرورت تھی، تو بہت ساری دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان کو بلایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ جو ہے وہ نہیں پیا، کسی بھی دوسری عورت کا دودھ جو ہے وہ نہیں پیا. تو اس کا یہ واقعہ یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ان کی اپنی ہی ماں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ترتیب کر دی اس طرح سے کہ وہی آ کر اپنے ہی بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور وہاں سے پھر اس کا جو اس کی قیمت ہے یا اس کے بدلے میں جو ان کو سیلری ویلری جو اس کا جو دودھ کی جو قیمت ہے وہ بھی فرعون سے ملنی شروع ہو گئی. اور اس طرح سے ان کا جو کس طرح سے انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احسان کیا اس کا تھوڑا سا تفصیل کر رہے ہیں کہ اس تمشی اختو کا، جب تیری بہن چلی جا رہی تھی، فتقولو، تو پس وہ کہتی تھی، حل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تیری، علی من یکفلہ، اس پر جو کہ وہ کفالت کرے اس کی. جب عورتوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، تو ساری عورتوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا حضرت موسیٰ نے. تو ان کی بہن جو کہ وہاں پر دیکھ رہی تھی یہ سارا ماجرا، تو اس نے موقع کو غنیمت جانا، اور وہاں پر اس نے اپنی ایک سفارش یا اپنی ایک بات جو ہے وہ رکھی کہ میں تجھے ایک رہنمائی کرتی ہوں، ایک ایسی عورت کا پتہ دیتی ہوں
ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے اور اس طرح سے اس کی کفالت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ فرجعنا کا الی امک، پھر ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی طرف۔ اس طرح سے تیری ماں کو، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ جو ہے وہ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح سے یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، تاکہ وہ غم نہ کرے، اپنے بچے کا غم نہ کرے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو دودھ بھی پلائے اور اسے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے اور اس کو تسلی بھی رہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو۔ اب یہاں پر جو واقعہ جو ہے وہ تو اختتام ہوا، مکمل ہوا آپ کی پیدائش کا اور محل میں پہنچنے کا، اور اس کے بعد جب وہ محل میں ان کی پرورش ہوئی اور پلے بڑھے تو وہاں پر پھر ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک قتل کر دیا ایک نفس کو، ایک قتل خطا جس کا ذکر ہوا پہلے بھی، تو نے ایک فرعونی کو وہاں پر قتل کر دیا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے نجات دی اس غم سے تجھے، وَفَتَنَّاكَ، اور ہم نے آزمایا، فتوناً، خوب آزمانا، اور ہم نے تمہیں خوب آزمایا، ہم نے تجھے اس غم میں سے بھی نجات دی، یعنی یہ جو قتل کیا، قتل خطا ہو گیا تجھ سے، اس سے بھی ہم نے نجات دی، یعنی اس میں بھی ہم نے تیری خاص مدد کی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، یعنی ہم نے تجھے خوب آزمائش میں بھی ڈالا اور اس آزمائشوں سے نکالا بھی۔ تجھے پہلے تیرے اوپر آزمائش ڈالی اور پھر احسان کے طور پر اس سے نکالا بھی۔ یہ بھی ایک ٹریننگ کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ جس طرح سے ٹریننگ کے دوران بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے مشکل، اور پھر اس مشکل اسائنمنٹ کو حل کرنے کے لیے بھی مدد فراہم کی جاتی ہے، اور پھر جب وہ اس اسائنمنٹ کو وہ مکمل کر لیتا ہے تو اسے کانفیڈنس جو ہے یا ایکسپیرینس جو ہے وہ لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہنا ہے کہ ہم نے تجھے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، ان آزمائشوں سے پھر تجھے نکالا بھی۔ فَلَبِثْتَ، پس تو ٹھہرا رہا، سنین فی اہل مدین، کئی سال تک اپنے اہل مدین میں، کئی سال تک اہل مدین میں تو ٹھہرا رہا۔ یہ جب قتل ہوا، ان سے قتل خطا ہوا، تو اس کے بعد وہ مدین کی طرف چلے گئے، اور کئی سال تک 4 یا 5 سال کا بھی عرصہ جو ہے وہ آتا ہے اس میں، بہرحال کتنی مدت ہے وہ اللہ کی معلوم ہے۔ تو کئی سال تک وہاں پر مدین میں ٹھہرا رہا، اور وہاں پر مدین میں پھر ان کی شادی بھی ہوئی، اور وہاں سے پھر وہ اپنی زوجہ کو اور کچھ اور فیملی کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ واپس مصر کی طرف سفر کیا۔ اور جب اس موقع پر جب یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب یہ گفتگو اور جب یہ بات چیت ہو رہی ہے، جب یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت وہ وقت آن پہنچا اب تک۔ تو ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آیا تقدیر پر اے موسیٰ، پھر تو تقدیر پر آیا ہے موسیٰ، یعنی کہ تمہارے پیچھے کے حالات و واقعات جو یہ ہیں، اس طرح سے تمہاری زندگی میں نشیب و فراز ہوئے، اس طرح سے تمہاری پیدائش ہوئی، اس وقت کیا حالات و واقعات تھے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے احسان کیا اور تجھے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جہاں پر تیری پرورش ہو بڑے حکیمانہ انداز سے، اور پھر وہاں پر تو نے قتل خطا بھی کی، اور وہاں سے پھر تجھے بچا کر اہل مدین کی طرف لے گیا، اور اب تو مدین سے واپس مصر جا رہا ہے، اور رستے میں ہم نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ تجھے اپنی فیملی سے الگ کر کے آگ کی طرف بلایا، اور یہاں پر تجھ پہ یہ وحی بھی نازل ہو رہی ہے اور یہ ساری گفتگو۔ تو یہ تقدیر جو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے جو ہوا تیرے ساتھ اب تک، وہ صرف مطلب قدرتی طور پر عمل نہیں، اس کا ایک طے شدہ امر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک خاص حکمت اور ایک خاص تدبیر کے ساتھ، ایک ترکیب کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے پا رہے تھے۔ اور اب تو تیرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے، تو اب تو اس قابل ہو گیا ہے، یا اب تیرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے کہ تو اب آگے اللہ کے حکم جو ہے اس کو آگے لے کر چل، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اس کی رہنمائی میں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، اور میں نے بنایا ہے تجھے، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے بنایا ہے، یعنی میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، یا اپنی رسالت کے لیے تجھے مبعوث کر لیا ہے۔ اذهب انت واخوک، تو جا تو اور تیرا بھائی، اذهب انت واخوک، یعنی انہوں نے حضرت ہارون کے لیے بھی دعا کی، تو حضرت ہارون کو بھی ساتھ شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جا، تو اور
تیرا بھائی تم دونوں جاؤ بھی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ. میری نشانیاں وہ کچھ معجزات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا کیے, وہ معجزات بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ان کو توحید کی اور باقی جو مطلب کام کرنے کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں. وہ نشانیوں کے ساتھ, میرے احکامات کے ساتھ اور میرے معجزات کے ساتھ تم جاؤ آگے. ولا تنیہ, اور تم دونوں سستی مت کرنا, فی ذکری میری یاد میں. اور دیکھو جیسے جیسے تم آگے بڑھو گے تو میری یاد میں سستی مت کرنا, میری یاد کو اپنے سینے میں رکھنا, ہمیشہ رکھنا, تاکہ ہر وقت تمہارا جو ذہن ہے وہ میرا جو دیا ہوا جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف رہے, اور میرے احسان جو ہے ان کی طرف رہے, اور میرا تم ذکر بھی کرتے رہو. اذهبا الى فرعون انه طغى, تم جاؤ دونوں فرعون کی طرف کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اب تمہارے پاس وہی بھی آ گئی, تمہارے پاس کچھ معجزات بھی مل گئے, تمہارے اوپر احسان کر کے تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر لیا گیا, اور تمہیں تمہارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا, اور ساری ہدایات جو ہیں وہ بھی تمہارے ہمراہ ہیں, اور تیری دعا کے مطابق ہارون جو ہے علیہ السلام وہ بھی تیرے ساتھ ہیں. تو آپ جاؤ فرعون کی طرف, کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے, وہ اپنی حدوں کو کراس کر رہا ہے. فقولا لہو قولا, پس تم دونوں کو ہو اس سے بات لینن, نرمی سے, نرم بات. جب تم اس کے دربار میں پہنچو یا اس کے محل میں پہنچو تو اس سے نرمی سے بات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے, وہیں پر وہ پلے بڑے. اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچے, یا جب ان کو یہ رسالت جو ہے ان کے اوپر ظاہر کی گئی, تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا فرعون, وہ اس وقت مطلب ان کے ساتھ ہی محل میں پلا بڑا تھا. اس وقت وہ بھی بچہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھے. تو اس بادشاہ کا اور حضرت موسیٰ کا آپس میں تھوڑا سا ایک کانفیڈنٹ لیول بات کرنے کا وہ بھی ایک الگ سے تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جو کانفیڈنٹ تھا فرعون سے بات کرنے کا, وہ شاید اس کو دیکھتے ہوئے, یا ایسا بھی نہ ہو کہ جو تجھے احکامات دیے جا رہے ہیں تو جا کر بس سر کے اوپر ہتھوڑا مارنے والی بات نہیں کرنی, بلکہ نرمی سے بات کرنی ہے. اور یہ جو تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم رہنمائی ہے کہ نرمی سے بات کرنا, بڑی خوش اسلوبی سے پیش آنا, خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو نصیحت اور واعظ کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑا صبر آزما کام بھی ہے, کیونکہ اکثر اوقات جو ہے کوئی جو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے, کوئی بال کی کھاد نکالنے لگ جاتا ہے, کسی کو سمجھانے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے, پھر وہ سمجھتے ہیں, کئی تو بس اپنی ہر درمی پر اڑے رہتے ہیں, اور پھر ان ساری سچویشن سے کو مطلب سہنا اور ان کے اوپر پھر ثابت قدم رہنا اور بڑی حسن سلوک کے ساتھ پھر یہ سارا معاملہ کرنا, یہ بہت صبر آزما کام ہے. اور یقیناً جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھا سا اندازہ ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی بہت خاص مدد بھی فرماتے ہیں. تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کو, چاہے وہ جتنا بھی سرکش ہو گیا ہے, تم اس سے دونوں جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے, شاید کہ وہ ڈر جائے, شاید کہ وہ جب نرمی سے بات کی جاتی ہے, پیار سے بات کی جاتی ہے, تو اکثر اوقات اس کا ایک زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت سخت بات کرنے سے. تو ہو سکتا ہے کہ تیری نرمی سے بات کرنے سے وہ نصیحت پکڑ لے, یا کوئی بات اس کے دل میں آ جائے جو مطلب ڈرانے والی باتیں ہیں, یا بعد میں آنے والے معاملات ہیں کہ اگر اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے تو کیا انجام ہوگا. اس طرح کا انجام سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ خوف کھا جائے, کچھ ڈر جائے, اور وہ کچھ نصیحت پکڑ لے. تو اس لیے تم جو دونوں جاؤ اور اس سے پہلے تو نرمی والا معاملہ کرنا ہے, نرمی سے بات کرنی ہے. قال ربنا, ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب, اننا نخاف, بے شک ہم ڈرتے ہیں, ان یفروتا, کہ وہ زیادتی کرے, علینا, ہم پر, بے شک ہم اس کی یعنی فرعون کی زیادتی سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے, وہ ہم پر چڑھ ڈولے, وَأَن يَطْغَى, اور یہ کہ وہ سرکشی کرے, یہ کہ وہ سرکشی کرے اور زیادتی کرے. یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے کہ یہ تم کہاں پر تھے, ایک تو قتل خطا کا میٹر, اور پھر اس کے اوپر جا کر اس کے جو
نظریات ہیں، اس کے جو عقائد ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ ہی اس کے خلاف بات کر لینا، وہ تو خود معبودیت کا اور خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے اس کو جا کر کہیں کہ تو خدا نہیں بلکہ یہ خدا تو یہ ہے جس کا تعارف ہم تجھے کرانا جا رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر ہی چل ڈولے۔ تو ہمیں اس بات کا خوف ہے۔ ان دونوں نے اپنے خوف کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا، مت تم ڈرو، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو حوصلہ دیا، وہ سارے جو احسان ہیں ان کو بتایا، معجزات دیے، ساری واضح ہدایت دی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، اور میں جو کچھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی میری مدد جو ہے وہ ہر وقت تمہارے شامل حال ہوگی۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، تو تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ، فقولا، تو پس تم دونوں کہو، اس سے جا کر کہو، انا رسولا، بے شک ہم رسول ہیں ربی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ اس سے جا کر کہو کہ تو رب نہیں ہے بلکہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ فارسل، پس تو بھیج دے، معانا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ولا نعذبہم، اور نہ تو عذاب دے انہیں، ان کے اوپر جو بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کو مختلف طرح سے سزائیں اور عذاب دیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس کو اور اس کو واضح طور پر بتا دو کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر، ان کے اوپر عذاب مت کر، اور اس کو تو ہمارے ساتھ بھیج دے، یعنی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ مصر سے نکل کر واپس سرزمین فلسطین میں بیت المقدس میں آنے کی اجازت جو ہے وہ دے دے۔ قد جئناک بآیۃ، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، اور پھر وہاں پر رب کی طرف سے جو نشانیاں ملی ان کا بھی تذکرہ کرو، یقیناً ایک نشانی ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے لائے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی۔ وہ کون سی نشانی؟ پہلے تو انہوں نے توحید کا درس دیا ان کو کہ توحید کا سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات جو ہیں وہ آئی ہیں، اور وہ سلامتی ہو جو جس نے ان ہدایات کی پیروی دی، یعنی جس نے توحید کو پا لیا اور اللہ کی جو نصیحت اور ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل شروع کیا یا عمل کر لیا، تو یقیناً اس کے لیے سلامتی ہے۔ تو سلامتی کی، اگر تو ان ہدایات پر یا ان آیات کو جو نشانیاں اللہ کی ان کو قبول کر کے ان کے اوپر اپنا ایمان لے آئے، تو یہ یاد رکھ کے جو ہدایت پر آ جاتا ہے، ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے تو سلامتی ہوتی ہے۔ انا قد اوحی، بے شک ہم یقیناً، اوحی وحی کی گئی، یقیناً ہم پر وحی کی گئی، الینا ہماری طرف، ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی من کذب، اس پر جس نے جھٹلایا، وتولی، اور جس نے منہ پھیرا۔ یعنی پہلا تو یہ ہے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے تو سلامتی ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ جس نے اس ہدایت کو جھٹلایا، جس نے اس وحی کو جھٹلایا، اس نصیحت کو جھٹلایا، تو اس نے اور اس کو اس سے منہ پھیر لیا، جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا، تو اس کے لیے ایک عذاب بھی طے شدہ ہے۔ یعنی اس کو ہدایت کے نتیجے میں جو اس کا اجر ہے اس کی خوشخبری دو، اور ہدایت سے منہ پھیرنے کے نتیجے میں جو عذاب ہے اس سے ڈرا بھی دو، خوشخبری بھی دو اور ڈرا بھی دو۔ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ پہلی آیت میں ہم دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ مطلب نرمی سے بات کرو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا شاید کہ وہ ڈر لے، اور نصیحت پکڑنے اور ڈرنے کے بابت دونوں طرح کے جو ہدایات ہیں یا نصیحت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرعون کو بتا دی یا سمجھا دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال، تو فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ پس کون ہے تم دونوں کا رب؟ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ کس رب کی تم بات کر رہے ہو؟ اس رب کو تو ہم جانتے بھی نہیں، یا یہ رب کا جو پیغام لے کر آئے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا۔ قال ربنا الذی اعطی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے دی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی
خلقت یا اس کی شکل و صورت، ثم ہدا، پھر اس نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا۔ ہمارا رب تو وہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات میں جو پوری ساری جتنی بھی چیزیں بنی ہیں وہ ساری اس نے تخلیق کی اور ان کو شکل و صورت دی، یعنی ان کی تخلیق کر کے ان کی جو خاص شکل و صورت ہے ہر چیز کی، جو بھی چرند پرند زندہ اور بے جان چیزیں ہیں پوری کائنات میں، جو بھی چیزیں جو بھی موجودات موجود ہیں اللہ کی تخلیق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو خاص شکل و صورت جو ان کی تھی وہ ان کو عطا کی۔ ثم ہدا، پھر اس نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اس کو ہر راستہ بھی دکھایا۔ یہ بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی آیت ہے۔ اس کو اگر مختصر الفاظ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تخلیق کر دیا، نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا، بلکہ ان کی جو شکل و صورت ہے اس کو بھی سنوار کر رکھا، اور پھر ان کو راستہ بھی فراہم کیا۔ ایک راستہ جو ہے دو طریقوں سے، ایک تو ان کو زندگی کی مدت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے ان کو جو ضروریات ہیں وہ بھی فراہم کی، ان کو کھانا پینا یا ان کے رہنے سہنے کا یا ان کے دوسری جو ضروریات ہیں زندگی گزارنے کا وہ بھی اس کو مہیا کی، اور پھر ان چیزوں کو، ان زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں جو وسائل مہیا کی، ان چیزوں کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، یعنی اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی ان کو بتایا۔ اور یہ جو ہے، یہ راستہ جو ہے، یہ ہدایت جو ہے، یہ ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا بے جان ہے۔ ایک انسان جو ہے اس کے پاس تو اللہ کی قدرت سے ایک اختیار ہے یا عقل و شعور موجود ہے، لیکن انسان کے علاوہ باقی جو جاندار ہیں اگر ان کی طرف دیکھا جائے، یہ جانور اور پودے اور جتنے خشاعت الارض ہیں، پرندے وغیرہ، یہ سارے زندہ چیزیں جو ہیں، ایون کہ سمندر کی مچھلیاں اور دوسری مخلوقات جو ہیں سمندر میں، وہ ظاہری طور پر تو جس طرح سے انسان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے اس طرح سے عقل و شعور تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ان کی جبلت میں یا ان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ تمہارے سامنے خوراک آئے گی تو تم نے اس طرح سے خوراک کو استعمال کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، تم نے رات کہاں پر گزارنی ہے، تمہارا ٹھکانہ کون سا ہوگا، تم نے اپنے گھونسلے جو ہے وہ کیسے ترتیب دینے ہیں، بل جو ہے وہ کیسے بنانے ہیں، غاروں میں جا کر کیسے رہنا ہے، ہر زندہ چیز کو اس کی نیچر میں رکھ دیا کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ زندہ کے علاوہ بے جان جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی سارے رستے متعین ہیں۔ اگر ہم کائنات کی طرف دیکھیں کہ جو بھی سیارے اور ستارے اور جو بھی موجودات ہیں وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص خوبصورتی کے ساتھ، ایک خاص رستے کے اوپر اپنا سفر جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی حرکت میں ہے، وہ بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کی مدت جو ہے اس کو پورا کرنا رہے ہیں، ایک خاص رستے پر چل رہے ہیں، اور یہ سارا رستہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کرتا ہے، جو کہ ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اور اس ساری مخلوقات میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اختیار دے دیا اور اس کو اتنا عقل و شعور دے دیا کہ وہ ساری کائنات میں جتنی موجودات ہیں ان کے اوپر وہ حکمرانی کر سکے۔ اور ایسا انسان جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری موجودات جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بلکہ خربوں سا خربوں گنا بڑی تخلیقات ہیں ان کے اوپر حکمرانی کا یا ان کو دسترت ان تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ پھر انسان جو ہے وہ عقل اگر اللہ کے سامنے آ کر کڑکڑا آ گیا تو اس کی کیا حیثیت اور کیا جرت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں سے ہمیں اللہ کا صبر جو ہے اس کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تخلیقات کرنے کا مالک اور خالق جو ہے اس کے سامنے ایک انسان، ایک ناچیز چیز جو ہے وہ کھڑی ہو کر اپنے بلند دعوے کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اگر اس کو تفصیل دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے سبق ہمارے لیے ملتے ہیں اور بہت وسعت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قال فما بال القرون یا اولا سوری قال فما بال القرون الاولا، فرعون نے کہا تو کیا حال ہے پہلی امتوں کا، اب تم یہ نیا دین لے کر آئے گئے، یہ رب کا پیغام میرے پاس لے کر آ گئے کہ تم اس رب کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی یا پہلے جو بزرگ یا ہمارے جو آباء و اجداد جو ہیں جو اسی دین پر مر گئے یا اسی پرستش کرتے ہوئے مر گئے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اب تم ہمارے لیے تو پیغام لے کر آئے لیکن پہلے گزرے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟
ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت موسیٰ نے کہا قال علمها عند ربی، موسیٰ نے کہا ان کا علم یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تو میرے رب کے پاس ہی اس کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں محفوظ ہے، وہ تقدیر میں محفوظ ہے، اس تقدیر کے مطابق یا اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سارا علم ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ لا یضل ربی، نہیں وہ بھٹکتا میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، یعنی میرا رب بھٹکتا بھی نہیں، یعنی اپنے راستہ بھی نہیں چھوڑتا اور بھولتا بھی نہیں۔ میرے رب کے علم میں ساری چیزیں ہیں اور اس کی یاداشت میں بھی ہیں اور اس کے سامنے بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا اس کا علم تو اسی کے پاس ہے۔ ہاں البتہ یہ یقین ہے کہ وہ انصاف کرے گا اور انصاف کے بغیر کسی کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ کے بارے میں فردر پھر حضرت موسیٰ نے بتایا کہ اللہ کی تعریف یا اللہ کا انٹروڈکشن جو ہے کیسے کرا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے، اللہ تو وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا بچھونا، تمہارے لیے زمین کو مطلب بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے کی اور چلنے پھرنے کی یا زندگی گزارنے کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ جو ہے وہ مہیا کی زمین کے اوپر، زمین کو بچھانا بنایا تمہارے لیے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور جاری کیے تمہارے لیے اس میں راستے، اور اس میں راستے، زمین کے اوپر رستوں کا بن جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے۔ نہیں تو کوئی پہاڑ اور پتلیجی زمین یا اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے جہاں پر انسان کا چلنا ہی دشوار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر رستے بھی بنائے مختلف، ایک تو مختلف لیول بنائے، کہیں پر پہاڑ ہیں، کہیں پر میدان ہیں، کہیں پر پھر ریگستان بھی ہیں، کہیں پر پھر دریا جو ہیں وہ بھی بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، دریاؤں کے رستے جب چلتے ہیں، پانی جب اپنے رستے کے اوپر چلتا ہے تو پانی کے رستوں کے ساتھ ساتھ بھی انسان کے چلنے کے لیے بھی رستہ بن جاتا ہے، جیسے کہ دریاؤں وغیرہ کے کناروں پر اگر دیکھیں تو چلنے کے لیے پگڈنڈی سی بنی رہتی ہے۔ بہرحال مختلف اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اور ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ رستے جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے زمین سے پانی، آسمان سے پانی اتارا بارش کی شکل میں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر ہم نے نکالی، پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے نکالی اس سے کئی قسم کے نباتات مختلف، اس آسمان سے پانی جب برسا تو اس پانی سے ہم نے مختلف طرح کی نباتات جو ہیں اس میں اناج اور پھل اور فصلیں جو ہیں وہ اس میں سے اگائیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ کلو، تم سب اس کو کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور تم سب چراؤ اپنے چوپاؤں کو بھی، یعنی اس نباتات میں سے یا اس کھیتی میں سے یا اس اناج میں سے تم اپنے لیے بھی کھانا جو ہے وہ حاصل کرو، اپنے لیے بھی کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اور اپنے چوپایوں کو یا اپنے جانوروں کو بھی اس میں سے چراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت جو ہے یا بہت بڑی نشانی اس نے حضرت موسیٰ نے فرعون کو بتا دی۔ فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے سامنے یہ نشانیاں رکھ کر انڈائریکٹلی اس کو کہا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ ساری دنیا کی جو موجودات ہیں جس کا ابھی ذکر ہوا، پھر ان کو تخلیق کرنا، ان کو ایک خاص شکل میں ڈھالنا، پھر ان کا سارا انتظام اور انسرام جو ہے وہ کرنا، پھر ان کو ایک معین مدت تک کے لیے ایک رستے کے اوپر گامزن رکھنا، اور پھر زمین کو بچھونا بنانا اور اس کے اوپر رستے بنانا اور آسمان سے پانی برسا کر زمین سے کھیتی کا نکال دینا اور اس کھیتی کو تمہارے اس قابل بنانا کہ تم خود بھی کھاؤ اور تمہارے جانور جو ہیں چوپائے جو ہیں وہ بھی اس میں سے کھائیں۔ یہ اللہ کی قدرت انڈائریکٹلی یہ اس کی خدائی جو ہے اس کو چیلنج بھی کر رہا ہے کہ تمہاری خدائی جو ہے وہ کہاں ہے، جبکہ ہمارا خدا جو ہے وہ جو کائنات کا پالنے والا اور خالق ہے وہ تو یہ سارے انعامات کرتا ہے ہمارے اوپر۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے کے لیے، اس میں تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا عقل و شعور رکھتے ہوئے تھوڑا سا غور و فکر کریں، تو اس میں بہت ساری اس کو نشانیاں جو ہے وہ ملیں گی۔ کچھ نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، پھر جب ایک انسان ان کے اوپر عقل و شعور رکھ کر کچھ تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے، تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے، تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہے، تھوڑا سا اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان آیات میں سے، ان نشانیوں میں سے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آگے ملتی جاتی ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان نشانیوں کو کھوجتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ وہ ان نشانیوں کو کس طرح سے پرکھیں اور اس کے اوپر
اپنا ان بایسڈ ہو کر اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری نصیحت کے لیے جو ہمیں چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رہنمائی اور ایک صحیح راستہ، سیدھا راستہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس میں اگر کسی کو کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کافی لمبا رکوع تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے یہ مکمل بھی ہو گیا۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ اس لیے بھی میں آج کل دے رہا ہوں تاکہ ابھی آگے آئندہ آنے والے ہفتوں میں وقت جو ہے مزید آگے چلا جائے گا، اور یہاں پر قطر میں جو جاب کی ٹائمنگ وغیرہ ہے وہ بڑا ٹائٹ شیڈول ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ تھوڑا سا جو کور بھی کر سکتے ہیں ہم اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اس موقع میں، تو اس کا فائدہ ہم اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ایک چھوٹے سے عمل کے لیے میں کہوں گا، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی۔ آمین یا رب ایک العالمین۔ چھوٹا سا عمل ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نعمت بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ تو آپ آج دن میں کسی وقت بھی کسی کو تھوڑا سا کچھ کھلا دیں، پلا دیں، پانی پلا دیں، جو بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ۔ تو یہ آج چھوٹا سا ایک عمل کرنا آپ لوگوں نے خیال رکھنے، تو کم از کم آپ نے چلو اپنے بچوں کو کہہ دیں بیٹھے جی یہ پانی اس کو پلا کے آؤ، نیت یہ رکھیں صدقہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ کی نصیحت کا بہت اچھی نصیحت ہے، اور یقیناً بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ یا کچھ نہ کچھ کام جو ہے ایسا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنی نیت کو اپنے شامل حال رکھیں، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو تھوڑی سی تعلیم دے دینا، کسی کو نصیحت کر دینا، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا مختلف طریقوں سے صدقہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مسکرا کر دیکھ لینا، یہاں تک کہ وہ بھی کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا، لیکن اس میں اگر آپ اپنی نیت کو شامل حال کریں کہ اس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، اس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں، یا اپنی نیت میں یا اپنی سوچ میں تھوڑا سا ہر وقت رکھیں، یہ بھی اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے جس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، ایکسٹرا خرچ نہیں کرنا پڑتا، صرف ہم اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھیں تو ایک تو یہ اللہ کی یاد کو بھی ہر وقت اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوسرا ہمارے وہی عمل جو ہم روزمرہ کام کرتے ہیں وہی نیکیوں میں بھی کنورٹ ہوتے ہیں۔ یقیناً نیکیاں ملتی ہیں ہمارے عمل کی، لیکن ہماری نیت جو ہے وہ اس کو اور زیادہ اس کے وزن کو بڑھانے میں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری خاص رہنمائی فرمائے اور ہمیں خاص ہمت و توفیق دے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اور اس کے اوپر ہم دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ساتھ جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سب میں آسانیاں فرمائے، ہماری جائز نیک حاجات جو ہیں، خواہشات جو ہیں ان کو پوری فرمائے، ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جو ہمارے مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔